बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद बरशोर से एक ही बाइक पर मैं और किफ़ायतुल्लाह ने एक खूबसूरत सफ़र का इरादा किया। हमारी मंजिलें थी कागान, नारान, हुंजा, आताबाद और खुंजराब। हमने सुबह 6 बजे शोर स्वाद से रवानगी की। मौसम कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं था। बादलों ने आसमान को घेर रखा था और हवा में नमी की एक ख़ास सी तेज़ी थी, जैसे बारिश आने वाली हो। हम मठब पहुँचे तो बारिश ने अपने ज़ोर का मुजाहिरा किया। मूसलाधार बारिश ने रास्ते को धुंधला दिया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। दिलों में जोश था, आंखों में ख्वाब थे और दिलों में एक अजीब सी खुशी। हमने बारिश को अपनी राह में रुकावट न बनने दिया और सफ़र को जारी रखा। तक बारिश हमारा साथ देती रही, कभी नरम कभी सख्त, लेकिन इस मुसलसल बारिश में भी हमारे अज़म कमज़ोर न हुआ। हर कतरा जैसे हमारे इरादे को मज़ीद पुख्ता कर रहा था। यूँ हम अपने सफ़र की अगली मंजिल की जानिब गामज़न रहे, कुदरत के हसीन नज़ारों, ठंडी हवाओं और बारिश की मौसीक़ी के संग। हम सुबह 10 बजे ताकोट पहुँचे, जहाँ हमने नाश्ता किया। इस वक्त बारिश थम चुकी थी, मौसम खुशगवार हो गया था। तकरीबन आधे घंटे के तवक़्क़ुफ़ के बाद हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया। दोपहर 12 बजे हम मानसेरा पहुँचे। चूँकि जुमे का दिन था, इसलिए हमने वहाँ जुमा की नमाज अदा की और इसके बाद दोपहर का खाना खा लिया। दोपहर 2 बजे हम मानसेरा से कागान और नारान की जानिब रवानगी इख्तियार की। रास्ते में बालाकोट के मुकाम पर कुछ देर क़याम किया, वहाँ चाय पी और कुछ फल खरीदे। मौसम खुशगवार था। शाम 6 बजे हम नारान पहुँचे। खुशी की बात ये हुई कि हमारे गांव शोर स्वाद की हिरा स्कूल के चंद असातिज़ा, जिनमें ज़फ़र अली ख़ान और उनके साथी शामिल थे, उनसे मुलाकात करके दिल खुश हो गया। नारान के एक मुकामी होटल में हमने रात गुजारी और सफ़र की थकन उतारी। की बारिश प्यार की धूप, इसका उजला हर एक रूप। हमने की बारिश प्यार की धूप, इसका उजला हर एक रूप। तारीख 23 जुलाई थी और इस बुलंद मुकाम पर ठंडक इस कदर शदीद थी कि मैंने और किफ़ायतुल्लाह ने चादरें ओढ़ ली। सुबह 6 बजे हम नारान से लुलुसर झील की तरफ रवाना हुए। पहाड़ी रास्तों पर चलती ठंडी हवा और सरसब्ज मनाजिर ने सफ़र को यादगार बना दिया। जब हम लुलुसर झील पहुँचे तो उसकी दिलकश खूबसूरती ने हमें मसहूर कर दिया। नीले शफाफ पानी, इर्द गिर्द बुलंद वाला पहाड़ और खामोशी में छुपी हुई एक अजीब सी कशिश। ये झील किसी भी मशहूर झील से कम न थी। हमने वहाँ कुछ देर क़याम किया। इसके बाद हम बाबूसर टाप की जानिब रवाना हुए, जहाँ मज़ीद हसीन मनाजिर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जब हम बाबूसर टाप पहुँचे तो दिलों में एक अजीब सी कशमकश महसूस हुई। दोपहर 12 बजे हम बाबूसर टाप से हुंजा के जानिब रवाना हुए। ये सफ़र हमने बाइक पर तय किया, जो बज़ाते खुद एक यादगार तजुर्बा था। पहाड़ों के दरमियान ठंडी हवा के झोंकों में हर मोड़ पर फितरत जैसे हमें खुश आमदेद कह रही। 7 बजे हम बिलाखिर हुंजा पहुँचे। सफ़र की थकन चेहरों पर नुमायाँ थी, इसलिए सबसे पहले वहाँ के एक मुकामी होटल में रात गुजारने के लिए एक कमरा लिया। नारान से हुंजा तक का फासला तकरीबन 350 किलोमीटर तवील सफ़र हमने एक ही दिन में मुकम्मल किया था। खुंजराब की तरफ रवाना हुए तो सबसे पहले हमारी नज़र आताबाद झील पर पड़ी, जो अपने नीलगो गहराइयों और इर्द गिर्द के बुलंद पहाड़ों के दरमियान निहायत दिलकश मंजर पेश कर रही थी। झील की खूबसूरती ने हमें कुछ लम्हों के लिए वहीं रोक दिया। हमने वहाँ कुछ देर क़याम किया, तस्वीर लिए और कुदरत के इस हसीन तोहफे से जी भर के लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इसके बाद हमने दोबारा सफ़र का आगाज़ किया और कुछ ही फासले पर पिसो के मुकाम पर पहुंच गए। पसो गिलगित बल्तिस्तान की चंद जगहों में शुमार होता है, जो न सिर्फ सयाहती लिहाज से अहम है, बल्कि अपने कुदरती खूबसूरती और मुनफरिद पहाड़ी चोटियों के सबब एक ख़ास पहचान रखते हैं। रास्ते में जब हम बुलंद पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहे थे तो अचानक एक मुकाम पर हमारी नज़र
ایسی آبشار پر پڑی جس نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا۔ یہ آبشار پہاڑ کے بیچ سے اس انداز میں نکل رہی تھی جیسے کسی چٹان نے قدرت کے رازوں سے پردہ اٹھایا ہو۔ آبشار کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم کنجراب کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ ہی فاصلے پر بارش دوبارہ شروع ہو گئی، پہلے ہلکی فوار، پھر مسلسل اور تیز بارش۔ ہم سفر جاری رکھے ہوئے تھے مگر ارد گرد دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ ٹھنڈ ایسی تھی کہ جسم سن ہونے لگا اور میں جو بائک چلا رہا تھا ایک موقع پر محسوس کرنے لگا کہ میرے ہاتھ حرکت کرنے سے قاصر ہو رہے ہیں۔ اس کٹن لمحے میں ایک پولیس چوکی نظر آئی۔ ہم نے فوراً بائک وہی روکی اور چوکی کی طرف بڑھنے لگے۔ پولیس اہلکاروں نے نہایت خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں گرم رکھنے کے لیے جیکٹیں اور دستانے دیے، اور بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کنجراب کی بلندیوں پر آکسیجن کی کمی بھی واضح محسوس ہونے لگی۔ بائک چڑھائی پر کم سپیڈ سے جا رہی تھی۔ چند فاصلے طے کرنے کے بعد ہماری نظر اچانک کنجراب نیشنل پارک کے اس مشہور چائنا گیٹ پر پڑی جو پاکستان اور چین کے درمیان بلند ترین زمینی سرحد کی علامت ہے۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی اور طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ ہم اپنے منزل تک پہنچ چکے تھے۔ وہاں کا منظر ناقابل بیان حد تک خوبصورت تھا۔ بلند و بالا پہاڑوں پر برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور بارش کے تھمنے کے بعد فضا میں ایک خاص قسم کی شفافیت اور سکون پیدا ہو چکا تھا۔ دور دور سے آئے ہوئے سیاح بھی اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ ہم نے تقریباً 1 گھنٹے تک وہاں قیام کیا، تصویریں لیے اور ارد گرد کی خوبصورتی کو اپنے نظروں اور دل میں محفوظ کیا۔ یہ لمحہ ایک خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد شام ڈھلنے لگی اور ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ رات گزارنے کے لیے ہم دوبارہ ہنزا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہنزا میں رات گزارنے کے بعد ہم نے صبح 7 بجے وادی ہوپر کی جانب روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ یہ خوبصورت وادی ہنزا سے تقریباً 29 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وادی ہوپر پر اپنی قدرتی خوبصورتی اور دنیا کی عظیم گلیشیئرز کی موجودگی کے باعث مشہور ہے۔ راستہ کچا اور کچھ دشوار گزار ضرور تھا، لیکن جیسے جیسے ہم وادی کے قریب پہنچتے گئے ارد گرد کے دلکش مناظر نے ہر تکن اور تکلیف کو بلا دیا۔ قدرت کا ایسا نظارہ کہ انسان حیران ہو کر رہ جاتا ہے۔ وادی ہوپر پہنچ کر ہم نے اپنی بائک ایک محفوظ مقام پر پارک کی اور وہاں سے ہوپر گلیشیئر تک پیدل سفر کا آغاز کیا۔ سفر کچھ چڑھائی والا اور مشکل ضرور تھا، مگر گلیشیئر پر پہنچ کر جو نظارے ہمارے آنکھوں کے سامنے تھے انہوں نے ساری مشقت کو خوشی میں بدل دیا۔ وہاں کے حسین اور دلچسپ مناظر سے خوب لطف اندوزی حاصل کی۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، چمکتی ہوئی برف اور فطرت کی خاموشی بارش پیار کی دھوپ اس کا اجلا ہر ایک روح، ہم نے کی بارش پیار کی دھوپ اس کا اجلا ہر ایک روح، ہنستی صبح اور گاتی شام، روح میں چھلکے یہ وہ جان، پربت ساگر اور کھلیاں دھوپ میں ٹھنڈا میٹھا صاف پاکستان ہے، سارا جگ پیارا پر سب سے پیارا پاکستان ہے، سارا جگ پیارا پر سب سے پیارا پاکستان ہے۔ وادی ہوپر کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم ہنزا کے مشہور علاقے کریم آباد کی جانب روانہ ہوئے، جہاں ہمارا اگلا پڑاؤ التت قلعہ تھا۔ راستے میں اچانک بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بارش کی بوندیں پہاڑوں پر گر گر کر ایک الگ منظر پیش کر رہی تھی۔
خوش قسمتی سے بارش زیادہ دیر جاری نہ رہی اور تھوڑی دیر بعد موسم صاف ہو گیا، جس کے بعد ہم دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک فلک اور ایک اڑا، ایک حوالہ ایک پہچان۔ دوپہر 12 بجے ہم کریم آباد حمزہ پہنچے، جہاں التت قلعہ ہمارا منتظر تھا۔ التت قلعہ جو کہ حمزہ کی تاریخ اور ثقافت کا امین ہے، ایک گائیڈ کے رہنمائی میں ہم نے اس قدیم اور شاندار قلعے کا دورہ کیا۔ قلعے کے مختلف حصوں کو دیکھ کر ہم ماضی کے جھروکوں میں کھو گئے۔ اس کے تعمیر کرنے والے حضرات شگر سے ہیں، وہاں سے ایک شہزادی بیعہ کیا ہے، اس شہزادی کے ساتھ آنے والے اس کے بارات نے یہ محل تعمیر کیا، اس کے لیے بطور جہیز ڈوری میں بنا کے دے دیا۔ دو مقاصد تھے، ایک تو زلزلوں سے بچانا تھا، آپ دیکھتے ہیں پوری بلڈنگ ووڈن فریم ہے، اور انویژن سے بھی بچانا تھا۔ لڑائیاں یہاں بہت سخت لڑی گئی ہیں، رشین سنتلیشن انڈین مہاراجہ کشمیر حملے کرتے تھے۔ انٹرنس فورٹ کا یہاں سے ہے، اندر کے تمام تر دروازے بہت شارٹ ہیں، آپ سب دروازوں سے سر بچا۔ ہر ایک کام پہ ایک جہاں، اس کے آگے تو انکار۔ ہم سب کے اور یہ ہم سب کا پاکستان ہے، سارا جگ پیارا پر سب سے پیارا پاکستان ہے، سارا جگ پیارا پر سب سے پیارا پاکستان ہے۔ ہم نے التت قلعہ سے جگلوک جانے کا پروگرام بنایا۔ جیسے ہی جگلوک پہنچے شام کا وقت تھا اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہاں سے نانگا پروت کا دلکش نظارہ کیا۔ چونکہ گھر واپسی کا ارادہ بھی تھا، ہم فوراً چلاس کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ رات وہی گزار سکے۔ برسوں خوشحالی کے رنگ اجلے سپنے نئی امنگ، برسوں خوشحالی کے رنگ اجلے سپنے نئی امنگ۔ لیکن جب رائے کوٹ کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے اور سڑک مکمل بند ہے۔ مایوسی کے عالم میں ہم واپس جگلوٹ آئے اور ایک مقامی ہوٹل میں رات گزاری۔ صبح سویرے جب واپسی کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ سڑک اب بھی بند ہے، بڑی گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس بائک تھی۔ کچھ سیاحوں نے بتایا کہ بائک نکل سکتی ہے تو ہم نے ہمت کی اور سفر شروع کیا۔ راستے میں کئی مقامات پر کیچڑ اور پھسلن تھی، بائک کو بڑی مشکل سے نکالا اور ہمارے کپڑے اور جوتے بھی خراب ہو گئے تھے۔ آخرکار اللہ کے فضل و کرم سے ہم رات کے 9 بجے سوات کے برشور میں اپنے گھروں کو خیریت سے پہنچ گئے۔ پاکستان ہے۔